کیا آپ نے 4 روحانی اصولوں کے بارے میں سنا ہے؟ اس کائنات کا دار و مدار علم طبیعیات کے اصولوں پر ہے۔ اور جیسا کہ چاند نکلتا ہے اور ستارے آسمان پر ٹمٹماتے ہیں، زمین اور سیارے سورج کے گرد گھومتے ہیں، پانی ندیوں سے بہتا ہوا دریاؤں میں اور پھر سمندروں میں گرتا ہے، جیسا کہ سردی جاتی ہے اور پھر بہار آتی ہے اور پھول کھلتے ہیں۔ جس طرح ہم طبعی اصول دیکھتے ہیں، اسی طرح سے روحانی اصول ہیں، جو کہ خدا جس نے آسمان اور زمین کو بنایا اور انسانوں کے درمیان ہیں۔ پہلا اصول، خدا آپ سے محبت کرتا ہے اور اس نے آپ کی زندگی کے لیے ایک نہایت اعلیٰ تجویز تیار کی ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ دوسرا اصول، انسان گناہ گار اور خدا سے جدا ہے، اس لیے اپنے لیے خدا کی محبت اور زندگی کے مقصد کو نہیں جان سکتا، کیونکہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے۔ انسان کی پیدائش کا اصل مقصد خدا سے رفاقت رکھنا تھا، لیکن انسان اپنی ضد اور خود سری کے باعث خدا سے علیحدگی اختیار کر کے اپنی راہ پر چلا۔ یوں انسان اور خدا کا رشتہ ٹوٹ گیا۔ اس گناہ نے ہمارے اور خدا کے درمیان ایک خلیج حائل کر کے ہمیں اس سے جدا کر دیا۔ انسان لگاتار اپنی کوشش سے، یعنی نیک اعمال، مذہب اور فلسفہ کی بدولت خدا تک رسائی پانے اور کثرت کی زندگی حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہا، تاہم یسوع مسیح ہی واحد اس خلیج کو پار کرنے کا راستہ ہیں۔ تیسرا اصول، یسوع مسیح انسان کے گناہ کا واحد حل ہیں، لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موا، اور پھر خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ خدا ہم سے کتنا پیار کرتا ہے، تاہم صرف یہ جاننا ہی کافی نہیں۔ چوتھا اصول، ہمیں شخصی طور پر خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ اور خداوند قبول کرنا ہے، تب ہی ہم اپنی زندگیوں کے لیے خدا کی محبت اور تجویز کو جان سکتے ہیں۔ لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا، اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ دو دائرے دو قسم کی شخصیتوں کو پیش کرتے ہیں۔ بائیں طرف والا خودی کے تابع زندگی کو پیش کرتا ہے، خودی دل کے تخت پر، مسیح دل سے دور، زندگی خودی کے تابع، نتیجتاً زندگی میں بے اطمینانی، انتشار اور بے سکونی۔ دائیں طرف والا دائرہ مسیح کے تابع زندگی کو پیش کرتا ہے، مسیح دل کے تخت پر، خودی مسیح کے تابع، زندگی کی مصروفیات اور دلچسپیاں خدا کے قبضے میں، نتیجتاً باضابطہ، بامقصد اور پرسکون زندگی۔ ان میں سے کون سا دائرہ آپ کی زندگی کو پیش کرتا ہے؟ آپ کس دائرے کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں؟ آپ دعا کے ذریعے اسی وقت مسیح خداوند کو قبول کر سکتے ہیں۔ دعا خدا سے باتیں کرنا ہے۔ خدا آپ کے دلی ارادے سے واقف ہے،
وہ الفاظ کی خوبصورتی نہیں چاہتا بلکہ دلی رجحان کو جاننا چاہتا ہے۔ آپ یوں دعا کر سکتے ہیں: خداوند یسوع، مجھے تیری ضرورت ہے۔ میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو میرے گناہوں کے لیے صلیب پر موا۔ میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں اور ان سے توبہ کرتا ہوں۔ میں اپنے دل کا دروازہ کھولتا ہوں اور تجھے اپنا خداوند اور نجات دہندہ قبول کرتا ہوں۔ میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے میرے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ میری زندگی پر قبضہ کر اور مجھے ایسا انسان بنا جیسا تو چاہتا ہے کہ میں بنوں۔ آمین۔ کیا یہ دعا آپ کی دلی خواہش کو ظاہر کرتی ہے؟ اگر ایسا ہے تو آپ اسی وقت یہ دعا مانگیں تو خداوند یسوع مسیح اپنے وعدے کے مطابق آپ کی زندگی میں آئے گا۔ اگر آپ نے پرخلوص دل کے ساتھ یہ دعا کی ہے تو خداوند یسوع مسیح ابھی آپ کے دل میں ہیں اور آپ نے نئی زندگی پائی ہے۔ آپ کے گناہ معاف ہو چکے ہیں، آپ کے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے اور آپ خدا کے فرزند بن چکے ہیں۔ اچھی کلیسیا کے ساتھ رفاقت خدا کے ساتھ بڑھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ بہت سی لکڑیاں مل کر تیزی سے جلتی ہیں، لیکن ایک کو علیحدہ کر کے ایک طرف رکھ دیں تو وہ جلد بجھ جائے گی۔ اس لیے دوسرے ایمانداروں کے ساتھ شراکت رکھنا بہت ضروری ہے۔ ایسی کلیسیا میں جائیں یا رابطے میں رہیں جہاں خدا کی تعظیم اور اس کے کلام کی منادی کی جاتی ہے۔ دوسرے ایمانداروں کے ساتھ یا رابطے میں رہتے ہوئے ہم خداوند یسوع مسیح کے بارے میں سیکھ سکتے ہیں اور کثرت کی زندگی گزار سکتے ہیں جیسا کہ خدا کی مرضی ہے۔